الحدیث الثالث عشرہ اسلامی اخوت تکمیل ایمان۔ عن ابی حمزۃ انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادم ابو حمزہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مکمل ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ رواہ البخاری والمسلم۔ عزیز سامعات، انس بن مالک اس حدیث کے راوی وہ صحابی ہیں جو ہجرت کے بعد مدینہ منور تشریف لائے تھے، جس وقت ان کی عمر 10 برس تھی، اور ان کی والدہ ام سلیم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اسے آپ اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبول فرما لیا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر خدمت کی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو انس بن مالک سے راضی اور خوشی تھے۔ عزیز سامعات، جو حدیث ابھی ماں ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، یہ حدیث بہت ہی اہم حدیث ہے۔ یہ حدیث اسلام کے نہایت ہی اعلیٰ اصولوں میں سے حدیث ہے۔ ایک حدیث ہے اعلیٰ اصولوں میں سے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین تعلیم دی ہے۔ فرمایا کہ مومن وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو وہ خود اپنے لیے پسند کرتا ہے، تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یعنی اس وقت تک اس انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوگا جو اپنے بھائی سے مراد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کلمے کی بنیاد پر آپس میں بھائی قرار دیا ہے۔ اب یعنی خون کا رشتہ ہونا ضروری نہیں رہا۔ اب اس آیت سے ہمیں پتہ چل گیا کہ کوئی خون کا رشتہ یا کوئی قریبی رشتہ دار ہی ہونا یا سگا بھائی ہی موجود ہونا ایک کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا یعنی اہل ایمان، اس کو کلمے کی بنیاد پر بھائی قرار دیا، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو۔ تو اب ایک ایمان کا بنیادی تقاضا کیا ہوتا ہے؟ تو اب ایک مومن کا بنیادی تقاضا جب ایمان لانے کے بعد یہ ہو گیا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے مخلص ہو، اس کے لیے وہ ہمدرد ہو، اس کے لیے وہ مخلصانہ جذبہ رکھتا ہو۔ اگر کسی میں یہ صفات پائی جاتی ہیں تو اس کا ایمان مکمل ہے، اگر نہیں پائی جاتی تو اس کا ایمان ناقص ہے۔ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں جو افراتفری پھیلی ہوئی ہے، جو بے چینی ہے، جو مال کو ایک دوسرے سے بڑھ کر حاصل کرنے کی حرص، لالچ، طمع، یہ جو پھیلی ہوئی ہیں، حسد، جلن، کین، بے شمار وہ برائیاں آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ انسان کیا چاہتا ہے کہ ہر شخص اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ مجھے سب سے بڑھ کر ملے، مجھے سب سے اچھا ملے، سب سے بڑھ کر بھی ملے اور سب سے اچھا بھی ملے۔ لیکن دوسروں کو ان کے جب حقوق دینے کی باری آتی ہے تو بالکل بھی تیار نہیں ہوتا، وہ بالکل بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ چاہے وہ عزت کا معاملہ ہو، چاہے وہ پیسوں کا معاملہ ہو، چاہے وہ تعریف کا معاملہ ہو، چاہے وہ کام کے ذریعے معاملہ ہو، دوسروں سے سب کچھ لینے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن جیسے اپنے دینے کی باری آتی ہے تو بالکل نہیں تیار ہوتا۔ کچھ حدیثوں کو ہم اس کے دیکھیں گے، اس حدیث کی روشنی میں اور کچھ حدیثوں کو ہم دیکھتے ہیں جن کا میں مفہوم بیان کرتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو، تم مسلمان ہوگے۔ کتنی بڑی بات کہی اللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی مسلمان اسی وقت ہوگے۔ اور پھر اللہ کے رسول اور ایک حدیث پر فرماتے ہیں ایک مقام پر کہ جو پسند کرتا ہے کہ اسے جہنم سے چھٹکارا ملے اور اسے جو ہے موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو، قیامت پر ایمان رکھتا ہو اور وہ جنت میں داخل ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک رکھے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے! جنت میں داخلہ، جنت سے جیسی عظیم نعمت کو پانا، جہنم سے چھٹکارا ملنا اور موت اس حال میں آنا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو،
اور اس حال میں کہ روز قیامت پر ہم یقین رکھتے ہیں، ایمان، یعنی اس حال میں ساری چیزیں ہونا صرف کس بنا پر کہ اسے چاہیے، اللہ کے رسول نے اسے کیا بتایا، یہ چیزیں اگر وہ پانا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ لوگوں کے لیے پسند کرے۔ آج ہمارا دیکھ لیجئے ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے، کن برائیوں میں ملوث ہے۔ ایک معمولی سے میں گھر کی مثال دے دیتی ہوں، اکثر عام ہمارے گھروں میں ہوتی ہے، کام والیوں کے ساتھ ہم کیا رویہ کرتے ہیں، اتنا ان سے کام لیں گے، اتنا ان سے کام لیں گے، اگر ایک دن وہ چھٹی کرنے کے لیے کہیں گی یا کچھ بتائیں گی مجبوری اپنی ایسی اس طرح سے، تو اس دن کا پیمنٹ کاٹنے کی بات کریں گے ہم، اور وہی جب ان کو پیمنٹ دینے کی باری آتی ہے، ان کا منتھ پورا ہوتا ہے، تو اس وقت ہم ان کو وقت پر بھی بعض گھرانوں میں نہیں دیا جاتا۔ افسوس ہے، کام لیتے وقت ہم سے پورا لیا جاتا ہے، جب ان کا حق ہی ہے تو حق نہیں دیا جاتا، اس میں بھی ٹال مٹول کریں گے، اتنا کاٹیں گے، آگے پیچھے کریں گے کچھ کہ اس طرح سے اس طرح سے، یا ابھی پیمنٹ نہیں ملا، کبھی 5 دن لگا دیں گے، کبھی 4 دن لگا دیں گے، 1 تاریخ کو مانگ رہے ہیں تو۔ جبکہ ہمارے اخلاق کیا بنتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس اس وقت ہمیں اندازہ ہو کہ پیمنٹ نہیں ہم رہے گا یا اماؤنٹ نہیں رہے گی ان کے دینے کے لیے، تو ہم پہلے ہی اسی منتھ میں پہلے ہی نکال کر رکھ لے کہ 1 تاریخ کو ہمیں کام والی کا حق اس کا دینا ہے، جو جس کا دینا ہے، مزدوروں کا اس کا دینا ہے۔ یہ ہمارے اخلاق ہونے چاہیے، لیکن افسوس کیا ہے، لیتے وقت ہم ایک دن بھی ہمارے کام والی، ہمارے مزدوروں کے، ہم ایک دن کی بھی چھٹی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن دیتے وقت وہی معاملہ آتا ہے تو ہم اتنی تاخیر کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہی، جنت کو پانا چاہتے ہو، جہنم سے بچنا چاہتے ہو، اور اس حال میں مرنا چاہتے ہو کہ اللہ پر اور روز قیامت پر مکمل ایمان اور یقین ہے، تو تم اس طرح سے کرو کہ بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرو۔ آج ہم معاشرے میں کیا دیکھتے ہیں، تحفے دینے کی بات آتی ہے کہ ہم وہی دیتے ہیں، اگر اپنے لیے ایک پسند کر رہے ہیں، سمجھیے 2000 کی کوئی چیز تحفے میں اپنی خود کے لیے، تو کیا ہم گوارا کرتے ہیں کہ اپنے سامنے بھائی کو وہی 2000 کی چیز دیں گے؟ نہیں، ہم اسٹیٹس دیکھ کر کہ اس نے ہم کو کس طرح سے دیا تھا، اسی کی مناسبت سے ہم اس کو لوٹائیں گے، یا اگر کوئی ہے نیچے کا، کوئی میڈیم سائز کے، ہاں ان کو دے دو کوئی پرانا رکھا ہوا اس میں سے، ہاں نہیں کسی کی برتھ ڈے پارٹی جو کہ ہمارے میں ہے بھی نہیں، اس میں جانا ہے، نہیں وہ بڑے لوگ بڑے برتھ ڈے پارٹی ہیں، ان کو بڑی چیز دینی چاہیے، نئی چیز لے کر دینی چاہیے، ان کو پتہ چلے گا۔ اللہ اکبر! کیا ہو رہا ہے ہماری سوچوں کو، اسلام ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے اور ہم کس دہانے پر جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں اس کے اپوزٹ بالکل۔ اسلام ہمیں کہہ رہا ہے کہ مومن بھائی کے لیے اس وقت اس کی یہ مت دیکھو، اس کا اسٹیٹس مت دیکھو، اس کی یہ مت دیکھو کہ وہ امیر ہے یا غریب ہے یا وہ کس چیز سے ہے، اگر کوئی ہمارے لیے سوچ بھی نہیں رہا، دے بھی نہیں رہا، تو ہمارا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس کے ساتھ وہی رویہ کریں، ہمارے اخلاق اس بات کی گواہی نہیں دیتے۔ اگر وہ ہمیں دے رہا ہے تو ہم اس سے بڑھ کر اس کو احساس دلائیں کہ آپ نے ایسا دیا ہے، لیکن ہم نے اس کے باوجود بھی آپ کو بہترین دیا ہے۔ کیونکہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی سوچو جو اپنے لیے سوچتے ہیں۔ عزیز سامعات، آخر میں ایک واقعے کے ساتھ اپنی اس بات کو ختم کرتی ہوں۔ جنگ یرموک کا واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ہے میدان جنگ میں جب ہے پانی لے کر، جو زخمی ہوئے تھے صحابہ، اس وقت ان لوگوں کو پانی پلانے حالت میں ان لوگوں کو پانی پلانے کے لیے جا رہے تھے، تو انہوں نے ایک جگہ مقام پر اپنے چچا زاد بھائی کو زخمی حالت میں دیکھا، تو انہیں پانی پلانے کے لیے وہ آگے بڑھے، لیکن وہیں سے دوسری طرف ان کو آواز آئی پیاس کی، تو فوراً زخمی ہونے کے باوجود جب پلانے جا رہے تھے تو چچا زاد بھائی نے کہا کہ نہیں، مجھے وہاں سے آواز آ رہی ہے پیاس، شاید وہ مجھ سے زیادہ وہ پیاسا ہوگا، اسے پلاؤ آپ پہلے۔ جب پھر اس زخمی کے پاس آپ پانی لے کر گئے تو انہوں نے کہا کہ انہیں اور دوسری جگہ سے آواز آنے لگی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ پہلے اسے لے جا کر پانی پلاؤ، شاید اسے بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پھر وہاں گئے تو وہاں جانے تک ان کی روح پرواز کر چکی تھی، پھر آپ دوسرے والے کی طرف آئے کہ اس کو پانی پلا دیں، تو دیکھا تو ان کی بھی روح پرواز کر چکی تھی، پھر دوڑ کر آپ پہلے اپنے چچا زاد بھائی کے پاس پہنچے جہاں پہلے آئے تھے، تو دیکھا تو ان کی بھی روح پرواز کر چکی تھی۔ اللہ اکبر! یہ تھا ان کا ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ، یعنی انہوں نے اپنی ضرورت ہونے کے باوجود جان کی تک پرواہ نہیں کی۔ اللہ اکبر! یہ تھا صحابہ کا علم، یہ تھی ان کی نظر میں اللہ کے رسول کی تعلیم کی اہمیت۔ آج ہم اگر اپنی زندگیوں پر نظر ڈالیں، کیا ہم اپنی زندگیوں میں ایک بھی اللہ کے رسول کی سنت کو اپنائے ہوئے ہیں؟ کیا ایک بھی تعلیم پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ کیا ایک بھی تعلیم کی دعوت ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو دے رہے ہیں؟
یہاں پر دیکھیے کیا جذبہ، جان جیسی عظیم، جان سے بڑھ کر تو اس دنیا میں کچھ نہیں ہے نا، جان سے بڑھ کر، جان کے لیے تو سب کچھ کرتا ہے انسان، جان کے لیے تو سب کچھ کرتا ہے انسان۔ افسوس ہے انہوں نے جان کی تک پرواہ نہیں کی، اور اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو مقدم سمجھا کہ وہ پیاسا ہوگا، اور سبھی اسی حالت میں موت کو گلے لگا لی۔ تو اللہ تعالیٰ یہی چیز کو فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کے وصف کو، انہی کی صفت کو بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ وہ ضرورتوں کے باوجود دوسروں پر ایثار کرتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے ہیں، دوسروں پر قربانی کرتے ہیں۔ اگر آج کے مسلمانوں میں یہ جذبہ پایا جائے، اگر آج کے ہم مسلمان صحیح طور پر مسلمان بن جائے، اس اللہ کی سنت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لے، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی سوچے جو اپنے لیے سوچتے ہیں، اور اس ایمانی تقاضے کو ہم پورا کریں تو معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ ہر طرح اس پر اگر عمل ہی کرے تو معاشرے سے ہر طرح کی برائی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ میں آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس صفت کی اختیار کرنے کی توفیق سے نوازے، کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔